بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر چیزوں کی محبت ودیعت فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کو دوسرے انسانوں سے ان کے درجات کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فطرتاً اس کو عطا فرمائی گئی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اپنی ذات سے محبت کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی۔ بلکہ ایک ایمان والے کے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی محبت وہی ہے جو اس کو اپنے رب سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بلکہ اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا کہ آدمی کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے اوپر بھی اس کی محبت غالب آ جائے، تب اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر انتہائی شدید ہیں، یعنی ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت کے اندر انتہائی شدت ہے، ہر محبت اس محبت کے سامنے قربان ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی، اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی انسان، کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کی تمام چیزوں کے اوپر بڑھ نہ جائے،
میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ محبت والا نہ بن جاؤں اور اس کی اولاد سے زیادہ محبت والا نہ بن جاؤں اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت والا نہ بن جاؤں. یعنی میری محبت اس کے والدین کی محبت پر، اس کی اولاد کی محبت پر اور دنیا کے سارے انسانوں کی محبت کے اوپر میری محبت غالب ہو جائے. جب اتنی محبت ہو جائے گی تب وہ اپنے ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچے گا. اس حدیث کے اندر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو ملا دیا جائے تو اس میں مزید اتنا اضافہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت، میری محبت، جتنی محبت انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنی جان کی جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ میری محبت تمہارے دل کے اندر کتنی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے. یعنی سب سے زیادہ محبت میرے نزدیک میری اپنی جان کی، اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے بعد آپ کی محبت ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، یعنی ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی ایمان کے اندر کمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی طرف تھوڑی توجہ کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب آپ کی محبت میرے دل کے اندر اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الآن یا عمر، کہ اب بات مکمل ہوئی، اب ایمان مکمل ہوا، اب تم ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو محبت تھی وہ پہلے ہی ان کے دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے پہلے کیا جواب دیا کہ میری جان کی محبت سب سے زیادہ ہے. وہ جو جواب دیا تھا وہ فطرتاً جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنی جان کی ہے، انسان کے فطرت کے اندر ہے، اسی فطرت کے اعتبار سے انہوں نے جواب دے دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابھی بات مکمل نہیں ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ میری محبت زیادہ ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. اور پھر مقارنہ کی، اگر اپنی جان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تقابل ہو جائے تو کیا اپنی جان بچائے گا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائے گا؟ تو دل نے جواب دیا کہ اپنی جان کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور ایمان کے بعد ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما دیا، دنیا کے اندر جتنی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے ہر ایک کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان تمام چیزوں کی محبت کے اوپر اگر تمہاری محبت یا اگر ان تمام چیزوں کی محبت اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے آج 8 چیزیں قرآن کے اندر ارشاد فرمائی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے خاندان، وہ اموال اقترفتموها، اور تمہارے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے بہترین گھر جن کو تم پسند کر دو، جن کو تم نے اپنے مطلب کے مطابق بنایا ہے، ان 8 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کرایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب ہے. یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے مانے ان کی محبت غالب ہیں. تو کیا فرمایا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ رک جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کی رشتہ داریاں ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، خاندان ہے، اس کی تجارت ہے، اس کے جو ہے تو کاروبار ہے، مکان ہے، سب چیزیں ہیں. اور انسان کو ان تمام چیزوں سے فطرتاً محبت ہوتی ہے. رشتہ داریوں کی محبت فطرتاً ہوگی، والدین کی محبت فطرتاً ہوگی، بچوں کی محبت فطرتاً ہوگی.
کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے والدین سے محبت نہیں، اپنے بچوں سے محبت نہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں۔ سب کو سب سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے کس کو محبت نہیں، اپنے گھر سے کس کو محبت نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو ایک درجے تک رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کی محبت کو اپنانا ہے اور ان محبت کا جو تقاضا اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جب ان تمام چیزوں کے مقابلے میں، ان تمام چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے تو پھر یہ تمام چیزیں دب جانی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی محبت کو دبا دینا چاہیے، اس کو پامال کر دینا چاہیے، اس کو کچل دینا چاہیے، اور اللہ کی محبت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بڑھا دینا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بلکہ پورے سال کی زندگی دیکھیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر سارا کچھ جو کرتے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کے اندر حلال حرام کی آمیزش کرتے ہیں، اپنی تقریبات کے اندر دنیا بھر کے رسومات کو اختیار کرتے ہیں، اپنی معاشرت کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ ہم بنیاد کے اندر جائیں گے تو یہی ہمیں ملے گا کہ ہمیں ہمارے اندر ہماری اپنی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنے عزیز و اقارب کی محبت اور فلاں کی محبت، فلاں کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جو توڑا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اپنوں کی محبت کی بنیاد پر، کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کا منہ بن جائے گا، فلاں ہماری تقریب کے اندر نہیں آئے گا، فلاں گراہک نہیں آئے گا، اور فلاں کو ایسا مکان پسند نہیں ہے۔ سب کی محبت کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت کو پامال کرنے کا کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا والوں کی محبت کے تقاضے کی بنیاد پر اور ان کو پورا کرنے کی بنیاد پر ہم ان سارے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دن کا معاملہ ہے کہ آج تقریب کر لیں، سب راضی ہو جائیں، سب کا ارمان پورا ہو جائے، سب خوش ہو جائیں، لیکن کل آخرت کے میدان کے اندر ہمیں سب کا جواب دینا ہے۔ ہم اپنی تقریبات کو دیکھ لیں، آج ہماری تقریبات کیسی ہو رہی ہیں۔ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں، ہر آئندہ سال تقریبات کے اندر، رسومات کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا ہے، کمی کے بجائے اس میں مزید بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین ہمارا کہاں چلا گیا، محبت ہماری کہاں چلی گئی، اور اس کے اندر ہمارا پورا معاشرہ پورے طریقے سے ملوث ہے۔ تقریبات کے اندر کمی کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ ہم اس کے اندر کمی کریں، سادگی کے ساتھ ہم نکاح کریں، سادگی کے ساتھ تقریب کریں، سنت طریقے کے اوپر کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو انتہائی آسان بنایا ہے، اور آج ہم نے اس کو اپنے لیے ایک وبال جان بنا لیا ہے، ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ مہینوں اور سالوں سے اس کی تیاری ہوتی ہے، سالوں پہلے اس کی تاریخ طے کی جاتی ہے، سال بھر پہلے، 10 مہینہ پہلے، 6 مہینہ کا وقت ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی وقت کہاں ہے، اتنے کم وقت میں تیاری کہاں ہو پائے گی؟ کیا نکاح اتنا مشکل ہے کہ 6 مہینے اور 8 مہینے اور 10 مہینے کا وقت اس کی تیاری کے لیے کم پڑ گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا کرتے کہ ابھی نکاح کے رشتہ آیا، فوراً ابھی نکاح پڑھا دو، ابھی کام ہو جائے گا۔ انتہائی آسان بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے ہیں، کیا کیا جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے، اس کو پامال نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان صرف مسجد تک کے لیے ہے، صرف جو تو نماز، روزے اور حج عبادات کے لیے؟ کیا ہماری دنیا کی زندگی ہماری اپنے من کے مطابق آزاد ہے کہ جیسے چاہیں ہم اپنی تقریب کریں، جیسے چاہیں اپنا کاروبار کریں، جیسے چاہیں اپنی معاشرت کریں؟ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اس دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی جو پہچان بنتی ہے وہ ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری تقریب سے بنتی ہے۔ ہماری عبادات سے دنیا والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری عبادات، اس کا تعلق تو ہمارا اپنے رب سے براہ راست ہے۔ دنیا کے اندر جو اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت ہوگی، جو لوگ دوسرے سے متاثر ہوں گے اسلام سے اور اسلام کے اندر داخل ہوں گے، وہ ہمارے اخلاق کی بنیاد پر، ہماری معاشرت کی بنیاد پر، ہماری دنیاوی زندگی کی بنیاد پر ہوں گے کہ ہم اپنی اسلام کو اپنی زندگی کے اندر کیسا پیش کرتے ہیں۔ ہم بیان کچھ کریں، ہماری زندگی کسی اور طریقے کی ہو۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، آج ہماری تقریب کے اندر اور غیروں کی تقریب کے اندر کیا فرق رہ گیا ہے؟
جو رواج ان کے یہاں ہیں وہی سارے رواج ہمارے یہاں ہیں، اور جو نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے در آ رہے ہیں، جو پہلے نہیں تو نئے زمانے کے اندر، آج کے زمانے کے اندر وہ پھر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہم کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں؟ ہمارا رونا تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد لوگوں کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن تقریبات ہماری کہاں جا رہی ہیں؟ ہر معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہم اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والا بنانے کے بعد ہمیں دنیا کے اندر ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے کہ ہماری پوری زندگی اس دائرے کے اندر گزرے گی، اور وہ دائرہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے ہر لائن کے اندر ہمیں نمونہ دے دیا کہ ایسی تمہاری زندگی اس لائن کے اندر گزرنی چاہیے، کاروبار کیسے کرو، معاشرت کیسے اختیار کرو، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تنہائی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تقریب کیسی ہونی چاہیے، غمی کیسے ہونی چاہیے، سفر کیسے ہونا چاہیے، اقامت کیسے ہونی چاہیے، مسجد میں کیسے رہنا چاہیے، باہر کیسے رہنا چاہیے، بازار میں کیسے رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رہبری نہ ہو۔ ہمیں تو مکمل دستور حیات ملا ہے، لیکن آج ہم دوسروں کی نقالی کے اندر اندھے بن کر آگے بڑھ رہے ہیں، اندھے بن کر، بہرے بن کر، گونگے بن کر، نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے، نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری عقل کے اوپر پردے پڑ گئے، بس جو ادھر سے آیا، مغرب سے آیا، غیروں سے آیا، اس کی ہمیں نقالی کرنی ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہمیں دنیا کے اندر دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم دوسروں کے لیے دنیا کے اندر نشان بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم دوسروں کے لیے دنیا کے اندر ایک پیغامبر کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اسلام کو عملی صورت کے اندر پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے ہر گھر تک پہنچائیں۔ لیکن ہم اس پیغام کو پہنچانے کے بجائے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے کے پیغام کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اوپر بربادی نہیں آئے گی، پھر ہمارے اوپر نکبت اور پستی نہیں آئے گی، تو کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو حکم، جو ارشاد میں نے پڑھا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہمیں اپنے زندگی کے ڈھارے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو محبت کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے ایمان والوں کے لیے ایک بنیادی چیز۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر انسانیت کامیاب ہو جائے گی، انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ کیا صرف نام لینے سے کہ محبت 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 اس طریقے سے پیدا ہو جائے گی؟ محبت پیدا کرنے کے دنیا کے اندر بھی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر جو خانقاہوں کے اندر جو تربیت کی جاتی ہے کہ وہاں جا کر اللہ اللہ کے سکھایا جاتا ہے، وہاں پر ذکر و اذکار سکھایا جاتا ہے، ہر وقت مراقبہ ہے، مجلس ہے، ذکر ہے، وہ تعلیم ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جائے، ہمارا دل ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کسی بھی مشغولی کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر جگہ ہمارے اندر مستحضر ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہمارے افعال کے اوپر کسی کی نظر ہے، ہمارے عمل کو ہر وقت کوئی دیکھنے والا ہے۔ یہ مراقبہ کے اندر اور خانقاہوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس طریقے سے جاگزی ہو جائے، اس کے لیے وہ طریقہ سکھلایا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کیا جائے، اس کے لیے معمولات بتائے جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں سکھلائی جاتی ہیں۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، مصلح الامت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے خانقاہ کے اندر ایک آدمی، ان کے خانقاہ کے اندر بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے، اور ایک زمانے سے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو معمولات ان کو بتائے جا رہے ہیں وہ سارے معمولات پورے کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور جو کام بتائے جا رہے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت گزر گیا، کچھ دن کے بعد ایک نوجوان آیا، وہ بھی خانقاہ کے اندر حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس کے اندر رہا، وہ آپ سے بیعت ہوا، کچھ دن وہاں پر موجود رہا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس کو خلافت عطا فرما دی، اس کو خلافت عطا فرما دی اور اس سے کہہ دیا کہ جاؤ تو اپنی خانقاہ خود سے شروع کرو اور لوگوں کو بیعت و ارشاد کرو۔
وہ ابھی چند دن کا نوجوان چند دن خانقاہ کے اندر رہا، اس کو اجازت ملے اور اس کو اپنی خانقاہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی کہ جا کر اپنی خانقاہ کے اندر لوگوں کو بیعت کرو۔ اب یہاں پر جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کے اندر خسر پھسر شروع ہوئی کہ ہم اتنے زمانے سے ہیں یہاں پر، سارے معمولات پورے کر رہے ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ چند دن کا نوجوان آیا، اس کو بیعت بھی کر لیا، اس کو اجازت بھی دے دی، وہ چلا بھی گیا۔ بات دھیرے دھیرے شاہ صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے سارا ماجرا سنا، تو اس نوجوان کو جس کو انہوں نے خلافت عطا فرمائی تھی واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب کو شاہ صاحب نے ایک مرغی دی اور کہا کہ سب لوگ یہ مرغی لے کر جاؤ اور ایسی جگہ جا کر قربان کرو جہاں پر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سب سے چھپ کر بالکل تنہائی کے اندر یہ مرغی ذبح کر کے لے آؤ۔ یہ کہا اور سب لوگ پھر ماتے چلے گئے کہ جا کر ذبح کر کے لائیں۔ لوگ گئے، کوئی تھوڑی دیر میں، کوئی اور دیر میں، کوئی اور دیر میں، دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ مرغی ذبح کر کے جیسے فرمایا تھا ویسے ذبح کر کے لے کر چلے آئے۔ وہ نوجوان، سب لوگ چلے آئے، وہ نوجوان ابھی باقی ہے۔ بہت دیر کے بعد ہانپتے کانپتے پسینے میں سرابور وہ نوجوان آیا اور اسی طریقے سے زندہ مرغی اس کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم نے مرغی ذبح نہیں کی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسی جگہ پر جا کر قربان کرنا جہاں پر کوئی بھی تم کو نہ دیکھے۔ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، تنہائی میں، گوشے میں، بند کمرے میں، جہاں بھی جاتا ہوں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور آپ نے کہا کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، تو میں اللہ سے کہاں چھپ سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھ لو میں نے اس کو خلافت کیوں عطا فرمائی ہے اور تمہیں کیوں نہیں دی، فرق تمہارے سامنے آ گیا۔ یہ محبت پیدا کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہی مقصد ہے پیدا کرنے سے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس حدیث کے اوپر محدثین اور فقہاء نے لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ معیار کیوں ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنت صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔